الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اولیاء کرام کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولایت کے مقام پر وہ لوگ فائز ہوں گے جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ آج ایک ایسی ہی بارگاہ میں صاحب مل کر انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، جن کا 980واں عرس پاک انشاءاللہ آج منایا جا رہا ہے، یعنی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک ہے۔ اور دنیا کے تمام دیکھنے والے مسلمانوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے ان کی عرس کی تقریبات کی بہت بہت مبارکباد۔ آئیے صاحب تو مل کر تصوف کے آسمان پر حسنی سادات کے چشم و چراغ، مولا کائنات کے علمی اور روحانی فیضان کے امین، شریعت و طریقت کا سنگم دل نشین، غزنی کی سرزمین پر چمکنے والے مہتاب، حضرت شیخ خطلی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم پر بر صغیر کی سرزمین کو اسلام کے نور سے چمکانے والے مہتاب، ولایت کے تاجدار، سند الاتقیاء، سید الاولیاء، عمدۃ الاصفیاء، مرکز تجلیات، منبع فیوز و برکات، امام طریقت، رہبر شریعت، علوم ظاہر و باطن کے مرشد کامل، لوگوں کے دلوں کو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیرنے والے، کفر کے خلاف کلمہ حق کو بلند کرنے والے، جن کے گھروں میں رام رام کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، ان گھروں میں اللہ اللہ کا ذکر کروانے والے، علمی اور روحانی سمندر سے خلق کو سیراب کرنے والے، اپنی ساری زندگی احکام الہی کی پابندی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرشاری سے اور بے قراری سے گزارنے والے، شریعت و طریقت کے آسمان محبت پر مثل آفتاب و مہتاب بن کر ابھرنے والے، اپنی روحانی تابناکیوں سے ناقصوں کو کامل اور کاملوں کو خلق کا رہنما بنانے والے، حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا وہ حسین ترین انتخاب ہیں جن کے فضل و کمال کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آج تقریباً 1000 برس بعد بھی بر صغیر کی سرزمین پر بالعموم اور پنجاب کی سرزمین پر بالخصوص جب نگاہ جاتی ہے تو مزار داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر ہر زبان خلق پکار اٹھتی ہے کہ یہی وہ در ہے جس کی وجہ سے لاہور داتا کا نگر ہے۔ ناظرین کرام، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1000 برس قبل ہند کی سرزمین میں حرف حق کے ذریعے اللہ کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت کا جو بیج بویا، وہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے، اس کی نصرت سے، اس کی مدد سے ایسا تن آور درخت بن گیا کہ جس کی جڑیں اس سرزمین میں نہایت مضبوط بھی ہو گئیں اور شاخیں وسیع فضاؤں کے اندر مکمل طور پہ پھیل گئیں۔ یہ ناظرین یقیناً حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فیضان ہے کہ لاہور بر صغیر کے لیے کتب الارشاد یعنی رہنمائی کا محور و مرکز، کتب البلاد اور مدینۃ الاولیاء ٹھہرا اور اپنی اسی روحانی مرکزیت کے سبب ہمیشہ مرجع خلائق رہا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے اولین مبلغین میں سے ہیں۔ یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے صاحب کہ اسلام بنیادی طور پہ آپ کے گھروں میں پہنچا کیسے۔ جو کلمہ کی صدائیں آج گونجتی ہیں نا، یہ کیوں گونجتی ہیں؟ یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ ان 2-3 بزرگوں میں شامل ہیں جو سب سے پہلے لاہور تشریف لائے اور اس ہندو آبادی کے شہر میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اور پھر یہ بھی ناظرین آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فیضان ہے کہ نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دست مبارک پر لاکھوں غیر مسلمان ہوئے، انہوں نے بھی بر صغیر میں جب مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کرنا چاہا تو آغاز سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو باقاعدہ چلہ گاہ بنایا
یعنی دوسرے لفظوں میں حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل کے لیے جب آپ اس سرزمین پہ تشریف لائے تو فیضان داتا صاحب سے سمیٹا اور اس کے بعد گھر گھر جو ہے وہ دین اسلام کا پیغام عام ہوا۔ ناظرین کرام، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی برس لاہور میں گزارے، جس کے دوران ہزارہ افراد آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کی، یہ صوفی کا کام ہوتا ہے صاحب۔ پھر آپ نے اپنی تعلیمی، اصلاحی اور روحانی تبلیغ کا مرکز اسے بناتے ہوئے خلق خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے باقاعدہ جوڑا، یعنی ایک طرف آپ کھڑے ہو گئے، دوسری طرف خلق کھڑی ہوئی تھی، آپ بیچ سے نکل گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی جوڑ دی۔ صبح ناظرین طلباء کو آپ قرآن پڑھاتے تھے، حدیث اور فقہ کے علوم سے مالا مال کرتے تھے، دن میں آپ درس قرآن دیتے تھے اور عام لوگ اس میں شریک ہوتے تھے۔ اور عالم یہ ہوتا تھا کہ رات کو جب محفل سجتی تھی تو خانقاہ کے اندر راہ سلوک کے مسافر آتے تھے جو آپ سے باقاعدہ روحانی مدارج کو طے کروایا کرتے تھے، یعنی بر صغیر میں قافلہ شریعت و طریقت و حکمت و معرفت کے سرخیل حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ناظرین یقیناً ان ممتاز ترین ہستیوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر کو اسلام کے نور سے منور کیا، ظلم اور جہالت، شرک اور معصیت کی تاریکیوں کو محبت سے، علم سے، رشد و ہدایت سے، نیکی سے، تقوی سے، ایثار سے، بھائی چارے کی جو شمع تھی ناظرین اس سے فروزاں کیا۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے افعال، آپ کے اقوال اسلام کے لیے بنیادی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ سیرابی کا یہاں پر باعث بنے۔ آپ کے سبب لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور عالم یہ ہے صاحب کہ آج 1000 برس کے بعد بھی اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس خطے کے عظیم ترین محسن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے صاحب، آج بھی آپ دیکھ لیجئے، چلے جائیے ان کے مزار پر انوار پہ، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ساعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا نزول اس طرح سے ہو رہا ہے صاحب کہ نگاہ پکار اٹھتی ہے کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا، ظاہر ہے یہ پورا پاکستانی داتا صاحب کا نگر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے ہاں مفتی صاحب سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ میں ابتدا میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تواتر سے ایک لفظ کہا جاتا ہے اور میری تصحیح فرمائیے گا، میں ایز اے اسٹوڈنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ داتا کی نگری، داتا کی نگری، نگری کے معنی ہوتے ہیں چھوٹی بستی کے، چھوٹے گاؤں کے۔ یہ بیسکلی نگر کی تصغیر ہے، ایکچولی یہ داتا کا نگر ہے۔ نگر کے معنی ہیں بڑا شہر، بڑا گاؤں، بڑی بستی۔ تو داتا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جب افیلیٹ کریں تو نگر کا لفظ افیلیٹ کریں کہ داتا کا نگر، پورا پاکستان داتا کا نگر ہے۔ آغاز کیجیے جی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نسب مبارک، شجرہ طریقت خاص طور پہ، اور جو آپ کے حسین القابات ہیں اور ابتدائی حالات ہیں، اور خاص طور پہ آپ کے اساتذہ کے بارے میں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ سب سے پہلے تو میں یہ جو آپ نے نگری اور نگر کی بات کی، اس پہ اپنا ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نگری تھی جسے داتا صاحب نے تشریف لا کر نگر بنا دیا، اور ایسا نگر بنا دیا کہ وہاں سے ایسا چشمہ پھوٹا طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا، کہ جس سے پورا عالم منور ہوا۔ سبحان اللہ۔ صرف بر صغیر پاک و ہند نہیں بلکہ پورا عالم۔ لہٰذا یہ جو تصغیر ہے یہ جب بڑوں کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو پھر کوئی شے چھوٹی نہیں رہتی، نہ بستی چھوٹی رہتی ہے، نہ لوگ چھوٹے رہتے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ جڑنے سے، نسبت ہونے سے پھر بڑے ہو جائے، اور پھر لقب بھی بڑا ہی لگنا چاہیے، پھر لقب بھی بڑا ہی لگنا چاہیے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ آپ کے بارے میں جو حالات ہیں، ابتدائی حالات، وہ کوئی بہت زیادہ مستند تاریخی روایات سے ہمیں میسر نہیں آتے، اور زیادہ تر اس کا ماخذ جو ہے وہ آپ ہی کی اپنی کتاب کشف المحجوب ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر مورخین نے لکھا، کیونکہ یہ ایک تاریخ کا المیہ ہے کہ مورخین کن کے حالات قلم بند کرتے رہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ ہمارے یہاں تو آل رسول کے حالات قلم بند نہیں ہونے دیے صاحب، وہ نہیں کیا ہم نے۔ تو اس وجہ سے ان کے بھی وہ ابتدائی حالات تو قلم بند نہ ہوئے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے حالات کو اگر ہم محفوظ نہیں کریں گے تو وہ جس کے ساتھ یہ نسبت رکھتے ہیں وہ انہیں یوں روز روشن کی طرح عیاں اور واضح کر دے گا کہ جن کے تذکرے تم اجاگر کرتے رہے وہ معدوم ہو جائیں گے، جن کو معدوم کرتے رہے وہ روز روشن کی طرح منور ہو جائیں گے۔ واہ واہ، کیا اچھا جملہ ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے تذکرہ وہ میں یہ عرض کر دوں کہ ایک تو آپ کا ذکر مبارک کرتے ہیں تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر اسی طرح حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ملفوظات میں فوائد الفوائد اور دورار نظامی میں آپ کا ذکر کرتے ہیں، پھر مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا تذکرہ فرماتے ہیں نفحات الانس میں، اور اسی طرح شیخ احمد زنجانی نے تذکرہ فرمایا، ابو الفضل نے تذکرہ فرمایا، عبد الصمد بن افضل محمد نے تذکرہ فرمایا۔ تو یہ وہ مورخین ہیں جنہوں نے ابتدائی حالات کچھ نہ کچھ آپ کے لکھے، اور متاخرین نے بھی جو کچھ کتابیں لکھیں آپ کی تاریخ پر، سیرت پر، سوانے پر، اس کا بنیادی ماخذ بھی یہی ہے۔ تو اس کے مطابق آپ کی ولادت بسعادت کم و بیش 400 ہجری یا اس سے تھوڑا پہلے کے بارے میں ملتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں گویا 1000 سال گزر گئے اور آپ کے زمانہ مبارک کو، اور اس کی افادیت اور اہمیت کو، سگنیفیکنس کو آپ یوں دیکھیے کہ آج جو سلاسل طریقت معروف ہیں امت کے اندر، ان کے تمام بانیان کا زمانہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارک کے بعد ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک بھی بعد میں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ مبارک بعد میں، اور اسی طرح شاہ نقشبند، شاہ سورورد اور جتنے سلاسل آج معروف اور مروج ہیں امت کے اندر، ان تمام کے زمانے بعد میں ہیں، اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ مبارک اس سے بھی قبل کا ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ تصوف کی بنیاد ہیں، آپ طریقت کی اور معرفت کی بنیاد ہیں۔ تو آپ سلسلہ جنیدیہ کی تو بہت اہم ترین کڑی ہے، سلسلہ جنیدیہ، اور پھر اس کا میں تذکرہ کرتا ہوں بلکہ آپ کا سلسلہ نسب۔ تو اس ضمن میں یہ عرض کروں کہ آپ حسنی سادات میں سے ہیں، اور 8 پشتوں سے کم و بیش آپ کا جو نسب ہے وہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے مل جاتا ہے۔ اچھا، پھر 9 واسطوں سے آپ کا سلسلہ طریقت وہ بھی حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے مل جاتا ہے۔ گویا نسب بھی وہیں ملتا ہے اور طریقت بھی وہیں ملتی ہے۔ اچھا، نسب کے اعتبار سے آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے، علی بن عثمان، پھر ان کے والد گرامی وہ بھی علی ہیں، پھر عبد الرحمن بن شاہ شجاع، پھر ابو الحسن علی، پھر حسین اصغر، پھر سید زید، پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ، پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اچھا، اسی طرح سلسلہ طریقت جب ہم آپ کا دیکھتے ہیں تو آپ شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی، ان کے دست بیعت ہوتے ہیں، اور وہ بیعت ہیں حضرت شیخ حسری کے، وہ شیخ ابو بکر شبلی کے، وہ شیخ جنید بغدادی کے، وہ شیخ سری سختی کے، وہ شیخ معروف کرخی کے، وہ حضرت داؤد طائی کے، وہ حضرت حبیب اجمی کے، اور حضرت حسن بصری کے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور یوں پھر ان کے واسطے سے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے ملتا ہے۔ اچھا، آپ نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا ان اساتذہ میں شیخ ابو القاسم الگرگانی کا نام آتا ہے، ابو القاسم بن حوازن القشیری کا نام آتا ہے، ابو عبداللہ محمد بن علی داستانی کا نام آتا ہے، ابو احمد مظفر بن احمد حمدان کا نام آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جن کا تذکرہ آپ نے خود فرمایا شیخ ابو العباس اشکانی کا نام آتا ہے، شیخ ابو جعفر بن المصباح السیدلانی کا نام آتا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے علم حاصل کیا، دنیا بھر کے سفر کیے، اور یوں معرفت اور علم کے چراغ جلائے کہ آج ان کا اپنا چراغ جل رہا ہے، اور جو ان کی نسبت اختیار کر لیتا ہے اس کا چراغ بھی جل جاتا ہے، اس کا چراغ بھی جل جاتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور جو فی نکالتا ہے پھر وہ راندے درگاہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو طے شدہ بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخصیت کو بناتا ہے، جس کو منتخب کرتا ہے، جس کو پھر وہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے دین کے مشن کے لیے باقاعدہ میدان عمل میں لانچ کرتا ہے، تو پھر وہ دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے پھر وہ سارے انتظامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی قدرتی انتظام کرتی ہے۔ حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر آپ کے مرشد کریم، ایک تو یہ کہ خاص طور پر جو آپ کا سلسلہ بیعت کا بتائیے، کیسے خدمت گزاری کی، کیا محبت تھی، کیا عشق تھا، اور پھر اگین وہی بات کہ ایسی ہستیوں میں خاص بات جو مجھے بڑی کامن نظر آتی ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنا مختلف یوں کہہ لیجئے کہ درباروں میں جانا، مختلف شخصیات سے فیضان لینا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ انرجی جو ہے وہ کشید کرتے ہیں، پھر فائنلی جو ہے اس انرجی کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ بتائیے ذرا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری کو علم و تحقیق کے باب میں اور معرفت و حقیق کے باب میں مرجعیت کا درجہ حاصل ہے۔ واہ علماء بھی ہمیشہ آپ کے پاس ہے، واہ محققین بھی آپ کے پاس ہے، واہ عارفین بھی آپ کے پاس ہے، واہ عاشقین بھی آپ کے پاس ہے۔ واہ اس لیے آپ کے مزار کو یا آپ کے کہنا چاہیے مرکز کو یہ ایک بڑا امتیاز حاصل ہے، اور مرجعیت اب تک چل رہی ہے، یعنی 980واں عرس ہے، واہ لیکن آپ مخلوق کا جمع غفیر دیکھ لیں، ان کی وارفتگی دیکھ لیں، واہ ان کے جذبات دیکھ لیں، کیا کہنے، تو آپ کو داتا صاحب کی روحانیت کی کشش محسوس ہو جائے گی۔ واہ کیا کہنے، اور جی قطع کلام کی معذرت، بات آگے بڑھائی گا، کوئی دربار جا کے دیکھے تو صحیح جی صاحب جی۔ کہ کیا خوبصورت انتظام مسجد کا اور دربار کا، اور شریعت کی کس حد تک جو ہے وہاں بالکل پابندی ٹھیک، کی جاتی ہے، بالکل۔ بتائیے ذرا۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ ایک ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے طفیل سالک صاحب، اور ان کے بزرگوں کے قول میں نے کتاب میں جس مزار پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اصل میں صاحب مزار کا روحانی عکس ہوتا ہے۔ واہ 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 کیا یعنی اچھا وہ جو جملہ ہے۔ صاحب مزار کیا ہیں اچھی بات ان کا جو بھی مزاج تھا، جو شخصیت تھی، وہی رنگ ہے۔ اور آپ یہاں دیکھیں یہاں ہر بندہ آتا ہے، محروم بھی آ رہا ہے، مزدور بھی آ رہا ہے، عالم بھی آ رہا ہے، واہ عاشق بھی آ رہا ہے، ولی بھی آ رہا ہے، واہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آ رہا ہے۔ واہ 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 اس سے زیادہ آپ ان کی قبولیت اور مرجعیت کیا دیکھیں۔ سبحان ہمیشہ یاد رکھیں دو چیزیں تو بڑا بنیادی کردار ادا کرتے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہب و عطا کے باب میں وہ کون سی فطرت دی گئی جس فطرت پر یہ سارا علمی اور روحانی بوجھ رکھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دماغ کون سا ہے، وہ دل کون سا ہے، وہ روح کون سی ہے، وہ باڈی کون سی ہے جس کو یہ سارا فیضان دیا جا رہا ہے اور ہندوستان کا مرکز اعظم بنایا جا رہا ہے۔ کیا کہنے، اور دوسرا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اساتذہ کون سے ملے، وہ رہنما کون سے ملے، واہ وہ مشفق کون سے ملے، واہ مربی کون سے واہ ملے، جن کے پاس جا کر داتا صاحب نے یہ چیزیں کشید کی۔ بتائیے ان کے بارے میں۔ نام تو خوبصورت آپ نے سن لیا آپ کے، میں ذرا اشارہ کرتا جاؤں گا۔ آپ اپنے مرشد کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے مرشد کا کمال یہ تھا کہ وہ بہت بڑے عالم تھے تفسیر کے، واہ سبحان اللہ، بہت بڑے عالم تھے حدیث کے، سبحان اللہ۔ اور بہت بڑے عالم تھے اسلاف کی معلومات کے۔ یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد ابو الفضل خطلی مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کو بتا رہے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بتا رہے ہیں واہ کہ واہ کوئی واہ یہ سبحان نہ اللہ۔ سمجھے کہ جو میرا مرشد تھا وہ کوئی عام بندہ تھا، علم کے باب میں تو یہ درجہ تھا، اور خلوت و عبادت کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ 60 سال کی عمر میں جس طرح انہوں نے مجاہدہ کیا، ریاضت کی اور معاشرے میں رہے ٹھیک، اور زندگی گزاری، وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑا نمونہ اثر تھی۔ اور ان کا ایک بڑا خوبصورت وہ کہتے ہیں جی میں ان کا جو قول میرے لیے تھا وہ بہت انمول تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ وہ اکثر کہتے تھے دنیا تو ایک روز ہے اور ہمارا اس میں روزہ ہے۔ دنیا تو ایک روز ہے، ہاں ایک روز ہے، ایک روز، اور ہمارا اس میں روز ہے۔ ہمارا اس میں روز ہے۔ کیا اچھا ہے، کیا فطرت ہے ان کے کیا اچھا استاد ہے۔ کی کہ وہ جو استاد یا مربی یا مرشد آپ کو سمجھا رہا ہے کتنا گہرا کنسیپٹ ہے کہ دنیا میں آپ نے ایسے سمجھا کہ ایک روز رہنے آئے ہیں، اس میں بھی روزہ ہے، پورے روز میں آپ نے رکھنا روزہ ہے، اس میں بھی روزہ ہے، یعنی ایک روزہ ہے اس میں بھی روزہ ہے، اس میں بھی روزہ ہے۔ واہ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں جی میں ان کی صحبت میں کئی برسوں رہا، تعین تو نہیں کیا لیکن کچھ سیرت نگار لگے 12 سے 13 سال آپ نے اپنی مرشد کی بہت خدمت کی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا اس خدمت گزاری میں 2 واقعات تو بڑے عجیب ہیں اور ایک تیسرا ویسے محبت بڑا ہے۔ آپ کے مرشد گرامی کا جب آخری وقت آ رہا ہے تو داتا علی حجویری کی گود ہے اور آپ کے مرشد کا سر گرامی ہے، یعنی استاد یعنی مرید کا اور مرشد کے تعلق کی گہرائی تو چیک کریں کہ آپ کا مرشد آپ کی گود کو اس لیے پسند کر رہا ہے کہ داتا علی حجویری آج میرے وجود پر روحانیت کے چشمے کشید کر لے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، پھر تو یہ نہ کہتے رہنا کہ میرے ظرف کو بھرنے کے لیے کہاں سے میں بندہ لے کے دے دیا،
یا دے دیا، کاسا بنا دیا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ میں اپنی مرشد کی خدمت کرتا تھا، کہ میرے ذہن میں سوال رہتا تھا کہ ہم مشائخ کی یا اساتذہ کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ تو ایسا کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہدایت کے چشمے ہمارے دلوں میں انڈول دے، ٹھیک ہے، ہمیں علم و معرفت خود دے دے۔ صحیح ہے۔ تو میرے مرشد کو وضو میں کرا رہا ہوتا تو وہ بھانپ گئے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے تو نیکوکار لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ کیا اچھا ہے۔ تو نیکوکار لوگوں کی خدمت آج خود مطلوب نہیں، مطلوب بنیادی طور پر معرفت الہی معرفت ہوتی ہے، بھائی کیا تو اس معرفت الہی تک جانے کے لیے یہ رستہ ہے، اس لیے آپ آتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ایک پیر بھائی کے بارے میں بڑی رنجش تھی، اس رنجش کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتا تھا، تو آپ نے کہا کہ علی حجویری یہ ذرا بتائیں کہ یہ خلق افعال کون کرتا ہے، چیزیں کون بناتا ہے؟ تو اچھے برے بندے ہوتے ہیں، اچھے اور برے بندے اپنے کردار کے خود بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی تو ہے، تو لہٰذا کسی سے نالاں اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ ناشکری کی کیفیت پیدا ہو۔ اللہ وقت چونکہ سمٹا رہتا ہے تو میں چاہتا ہوں ذرا بات تھوڑا سا ہم آگے بڑھا لیں۔ اب اس میں جو ایک خاص طور پہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب استاد حضرت شیخ قطلی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی مل جائے، اور پھر اگین وہی بات ہے کہ قدرت جو ہے ایک بہت بڑا آپ سے کام لینا چاہتی ہے، تو پھر آپ سے جو ہے وہ مشقت بھی کرواتی ہے، آپ کو وہ منازل بھی طے کرواتی ہے، آپ کو ان خاردار جھاڑیوں سے جو ہے وہ اپنا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا تھوڑا سا جو ہے اپنا جھگڑا بھی کرنا پڑتا ہے، بچنا بھی پڑتا ہے، پیچ و خم بھی ہوتا ہے، تو سلوک کے منازل بھی طے کرواتی ہے۔ تو وہ خاص طور پہ آپ نے بھی سلوک کے منازل طے کی۔ وہ جو خاص واقعہ میں چاہتا ہوں ذرا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں بہت کچھ حساب ایک عام سننے والے کے لیے، سیکھنے والے کے لیے کیا ہوا تھا وہ خراسان کی خانقاہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حافظ افضل فقیر ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا تھا، اے آبروئے ملت بیدا کے پاسباں، لاہور تیرے دم سے عروس البلاد ہے، دیتا ہے زیب تجھ کو لقب گنج بخش کا، باب کرم کی تیرے ہاتھ سے کشاد ہے، اجمیر کا امام ہے اس در سے فیض یاب، یہ حضرت فرید کا باب مراد ہے۔ کیا کہنے؟ جنید بھائی جو بندگان خدا ہیں وہ مجاہدے سے مشاہدے کی منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، ان کے مزارات پر حاضر ہوتے رہے اور اس در سے فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر یہ جو مجاہدہ تھا یہ کمال کی حد کو پہنچا ہوا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار کی ایک بڑی تفصیل ہے، لیکن اس میں بطور خاص آپ نے 3 مزارات کا ذکر کیا ہے کہ جہاں آپ نے حاضری دی۔ شام کے اندر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار پر، اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو العباس قاسم بن مہدی ان کا جو مزار ہے وہ ترکمانستان کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں حاضری دی، اور اس کے ساتھ تیسرا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ آپ نے حاضری دی، اور اس دربار پر حاضری کے حوالہ سے آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی، آپ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں حضرت بایزید بسطامی کے مزار پر حاضر ہوتا تھا، تو ایک باطنی الجھن کے اندر میں گرفتار ہوا، ایک سوال تھا جس کا جواب نہیں مل رہا تھا، ایک مشکل تھی جس کا حل نہیں مل رہا تھا، اس کے لیے میں بایزید بسطامی کے مزار پہ حاضر ہوا۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ایک مسئلہ مجھے پیش آیا تو میں نے یہاں چلہ کاٹا اور وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ متقدمین ہو یا متاخرین ہو، ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے مزارات پر حاضری دیتے تھے۔ داتا صاحب 1000 سال پہلے کم و بیش کی یہ بات ہے، تو یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ مزارات پہ آیا کرتے تھے، حاضری دیتے تھے، ان کے توسل سے اپنی مشکل کا حل اللہ کی بارگاہ سے طلب ان کے توسل سے مانگتے اللہ سے، جی بالکل ایسے، اور وہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ تھا۔ اچھا، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اب جب میں اپنی اس باطنی الجھن کو لے کر آیا تو میں نے یہاں چلہ کاٹا، اور اس چلے کے اندر میں 30 بار وضو کرتا، 3 بار غسل کرتا، ایک مشقت کو میں نے برداشت کیا، ایک عرصہ گزارا، لیکن مجھے اپنے اس مسئلے کا حل نہیں ملا۔ تو میں خراسان کی طرف گیا۔ خراسان کے اندر قریب ایک گاؤں تھا جہاں میں نے رات گزاری، ایک خانقاہ تھی، ایک سرائے تھا، مسافر خانہ تھا، وہاں میں ٹھہرا۔ میرے پاس ضروری سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں اس خانقاہ میں گیا تو وہاں کچھ صوفی تھے جو بالا خانے میں تھے، انہوں نے مجھے نیچے ٹھہرایا، خود وہ اوپر کی منزل پر تھے، اور پہلا جملہ جو تان کا اور طنز کا تیر بن کر میری طرف پھینکا گیا وہ یہ تھا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے،
हैं। दाता साहब फरमाते हैं मैं वाकई उनमें से नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका लिबास सूफियों वाला था, किरदार सूफियों वाला नहीं था। सो कॉल्ड सूफी थे। जी बिल्कुल, बातें सूफियों वाली थी, अमल सूफियों वाला नहीं था। बज़ाहिर वो सूफी थे लेकिन नाम नेहाद सूफी थे। दाता साहब फरमाते मैं वाकई उनमें से नहीं था। खाने का वक्त हो गया तो खाने के वक्त के अंदर उनके खाने से खुशबू आए, मुझे रोटी के सूखे हुए टुकड़े दिए, फिर उन्होंने खरबूजा खाया, मुझे छिलके मारे। दाता साहब कहते हैं जब वो छिलके मुझे लगे तो मेरा मसला हल हो गया कि जो औलिया हैं वो जो अल्लाह की सोबत में क्यों रहते हैं कि वो छिलके के टुकड़े लगते गए, मैं रूहानियत की सीढ़ियां चढ़ता गया, रूहानियत की मंजिल चढ़ता गया। और बायजीद बुस्तामी ने खुरासान मुझे इसलिए भेजा था कि लफ्जों से मसला समझ ना आए, अमली मुजाहिरे से मसला समझ आ जाए कि जाहिलों की सोबत को औलिया क्यों बर्दाश्त करते हैं, कि वो सोबत पर सब्र करते हैं और सब्र से सुलूक और तरीकत की मनाजिल को तय करते हैं। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, तो वो बेसिकली वो जो नफ्स है बुनियादी तौर पर उसकी तरबियत यहाँ पर मतलूब थी। आइए जनाब किताब शिफा की जानिब चलते हैं और घर में इत्तेफाक और मोहब्बत कैसे आपको बतलाते हैं। रोज़ाना सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला का इसमें मुबारक या वासियो या हन्नान या हलीमों की एक एक तस्बीह करने से घर में इत्तेफाक पैदा होता है और नफ़रतें ख़त्म हो जाती हैं। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक है कि मखलूक खुदा को खाना खिलाओ, क्योंकि हर चीज़ की ज़कात होती है और घर की ज़कात मेहमान को खाना खिलाना है। रंग तैबा के नजफ की, रंग तैबा के नजफ की है फज़ा, लाहौर में रंग तैबा के नजफ की है फज़ा, लाहौर में उर्से दाता फैज़ आलम, उर्से दाता फैज़ आलम है सजा, लाहौर में रंग तैबा के खुल्द की खुशबुएं लेकर आज उतरे हैं मलक, खुल्द की खुशबुएं लेकर आज उतरे हैं मलक, अल्लाह अल्लाह नूर की, अल्लाह अल्लाह नूर की छाई घटा, लाहौर में और चाशनी शहरे नबी की है यहाँ पर दस्तयाब, चाशनी शहरे नबी की है यहाँ पर दस्तयाब, आना जाना रहता है, आना जाना रहता है सरकार का, लाहौर में और ख्वाजाए हिंदल वली ऐलान है ये कर गए, ख्वाजाए हिंदल वली ऐलान है ये कर गए, मजहरे नूरे खुदा का, मजहरे नूरे खुदा का है पता, लाहौर में इसलिए अहले तरीक़त का है यहाँ जम्मे गफीर, सय्यिदे सादात का है, सय्यिदे सादात का है लाडला,
لیے سعادات کا، اور شہر طیبہ کے لیے جب بھی ہوا میں بے قرار، تو چین پانے کے لیے میں آ گیا لاہور میں، اور میرے آقا فیض حیدر التفات سیدہ، میرے آقا فیض حیدر التفات سیدہ، حسنی کو داتا کے صدقے، حسنی کو داتا کے صدقے ہے ملا لاہور میں، حسنی کو داتا کے صدقے ہے ملا لاہور میں، رنگ طیبہ کے نجف کی ہے فضا لاہور میں، عرس داتا فیض عالم، عرس داتا فیض عالم ہے سجا